465 ہجری میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوتا ہے، 470 ہجری میں، اور جیلان کی سرزمین پر غوث اعظم پیدا ہو رہے۔ ہر دور میں آپ کو ایسے ستارے نظر آئیں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنا کام کیا۔ ان کا نسخہ ایک ہی تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور میرے حضرت کا یہ شعر تھا، نہ مرغوب سلطان نہ محتاج سلطان، محبت ہے آزادی و بے نیازی۔ ہمیں جو کچھ بھی رہنمائیاں ملتی ہیں، ہمیں جو فیض ملتا ہے، انہی اولیاء کی صحبت اور نسبت اور تعلق سے ملتا ہے۔ اور اسی مہینہ کے ساتھ سفر کو حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک ہو چکا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے مزارات، یہ بڑے بڑے عرس مبارک کے پیچھے ان کی جائیداد کیا تھی، ان کی طاقت کیا تھی، کیا چیز ان میں تھی کہ صدیاں گزر گئیں، داتا صاحب کا نام روشن۔ سر احمد رفیق اختر صاحب کہہ رہے تھے یوٹیوب پر کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب کشف المحجوب ہے، اس کو 32 زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ 32 زبانوں میں لوگوں نے ان کو پڑھا۔ کشف المحجوب کو مغرب میں سند سمجھے جاتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ 465 ہجری میں وہ وصال فرما گئے، 1000 سال گزر گئے، 32 زبانوں میں ان کی کتاب کا ترجمہ کیا۔ کوئی تو چیز ہے۔ ان اولیاء کے پیچھے کیا جائیداد تھی، سنیے۔ حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی علیہ رحمہ 1183 ہجری میں کوہستان گڑھ گوجی کے مقام میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام زکریا، تو 1183 کا مطلب 12 صدی ہجری، تو 250 سال پہلے کم و بیش خواجہ محمد سلیمان توسوی علیہ رحمہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جن کا نام زکریا تھا، جو کہ افغانوں کے جعفر قبیلہ کے سردار تھے اور بڑے صاحب علم و فضل تھے، حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی علیہ رحمہ کے والد بچپن ہی میں وصال فرما گئے، اور والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم کا انتظام کیا۔ یقین فرمائیں جتنے بھی اولیاء موجود ہیں وہ ولی بعد میں بنتے ہیں، پہلے ان کی تربیت میں ان کے ماں باپ کا مقام ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تربیت نے ان کو ولی بنایا۔ تب سے پہلے حضرت خواجہ علی رحمہ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ بہت سے علماء سے آپ نے تعلیم حاصل کی، بڑی تفصیل ہے۔ کوٹ مٹھن میں ایک دارالعلوم تھا جو حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ قاضی محمد عاقل صاحب تھے، ان سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور 15 اور 16 سال کی عمر میں حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت کیا، اور 22 سال کی عمر میں خلافت عطا فرما کے مسند ارشاد پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ 64 سال تک حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی علیہ رحمہ نے دین کی تبلیغ فرمائی اور علم دین کے دریا بہا دیے۔ 250 سال پہلے توسہ شریف جیسے آج بھی وہ ہماری تحصیل اور ضلع ہمارا وہی ہے، آپ نے اس وقت کے 250 سال پہلے کے توسہ شریف کو دینی علوم کی یونیورسٹی بنا دیا۔ آپ کی دینی اور روحانی کوششوں کی وجہ سے ہند و پاکستان کا کونا کونا نور اسلام سے روشن ہوا، بلکہ ہندوستان کے علاوہ باہر سے، افغانستان سے، ایران سے اور عرب تک آپ کا فیض پہنچا، اور لاکھوں لوگوں کو رسول اللہ کا کلمہ نصیب ہوا، اور ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ سینکڑوں علماء دور دراز سے آ کر آپ کی یونیورسٹی توسہ میں رہتے تھے اور دین سیکھتے، علم حاصل کرتے۔ سینکڑوں علماء آپ سے روحانی فیض حاصل کر کے دنیا میں پھیل گئے اور تبلیغ دین میں مصروف ہوئے، اور آپ کی یونیورسٹی میں تدریس کی خاطر مستقل طور پر 50 جید اور قابل ترین علماء رہتے تھے، اور مدرسہ میں علم دین کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی، اور آپ کو روحانیت میں بہت بڑا مقام حاصل تھا، اور آپ احیاء العلوم امام غزالی کی اور فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم ان کتب کی
تدریس اپنے خلفاء کرتے تھے، اور 2,000 تک طلبہ صبح شام آپ کے جامعہ میں کھانا کھاتے تھے، جبکہ 2,500 غریب اور مسکین آپ کے لنگر سے کھانا کھاتے تھے۔ یہ آج سے 250 سال پہلے اس اللہ کے کامل ولی کی خدمات ہیں۔ آپ کے پورے لنگر خانہ کے مینجمنٹ کے لیے پوری ٹیم تھی، محکمہ تھا، جہاں ضرورت کی ہر شے موجود ہوتی، اور اس آپ کے ڈپارٹمنٹ میں، آپ کے جامعہ میں، مینجمنٹ میں تمام قسم کے لوگ موجود ہوتے، کٹنگ کرنے والے، لوہار، موچی، پانی بھرنے والے، ڈاکٹر، منشی، اکاؤنٹنٹ، ان کو باقاعدہ تنخواہ سیلری دی جاتی تھی، اور طلبہ اور اساتذہ کی میڈیسن کا جو ماہانہ خرچ اس دور میں 500 سے لے کر 700 تک نکلتا تھا۔ طلبہ کو خوراک اور ادویات کے ساتھ ساتھ تمام ضروریات اور لباس مفت فراہم کیا جاتا۔ حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی علیہ رحمہ کے اخلاق، میں کہتا ہوں جو بھی کامل اولیاء آپ دیکھو گے وہ نبی کریم کے خلق کا پیکر نظر آئے گا، انہیں دیکھتے ہی رسول اللہ کے اخلاق کی جھلک ان میں نظر آتی۔ حضرت خواجہ علیہ رحمہ کا زہد، تقوی، صبر، توکل، سخاوت، قناعت، ایثار، صبر و تحمل، تسلیم و رضا، یہ سب کچھ آپ کی ذات میں تھا، اور سب سے بڑھ کر اتباع رسول کے پیکر تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، سنیے، آپ نے فرمایا العشق نار یحرق ما سوی اللہ، عشق ایسی آگ کا نام ہے جو اللہ کے سوا ہر خواہش کو جلا دیتی ہے۔ ساری زندگی اتباع سنت، عبادات، معاملات اتباع سنت کے مطابق آپ نے وقت گزارا، اور ساری عمر آپ نے کبھی نماز دیر سے یا آخری وقت میں نہیں پڑھی۔ آپ کا قول تھا ہمارا اصل کام ہم اولیاء کا یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم کی پیروی کرنی ہے، اگر ایک شخص ہوا میں اڑتا ہوا نیچے اتر آئے لیکن اگر اس کا کوئی کام شریعت کے خلاف ہو تو وہ کچھ نہیں۔ آپ کا یہ قول ہے، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو ملک کو ویران کرنا چاہتا ہے تو ظالم حکمران مسلط کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی عادل بادشاہ جب آتا ہے تو وہ لوگوں کے اچھے کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس پر حدیث شریف بیان فرمائی اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا ظالم بادشاہ کا آنا لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ اس زمانہ میں 250 سال پہلے جب مسلمانوں نے حضور کی تابعداری چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان پر مسلط کر دیا۔ آپ نے حکایت بیان کی کہ جب سکھوں نے ملتان کا محاصرہ کیا، ایک بزرگ نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کی مدد فرمائیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا میری امت نے میری پیروی چھوڑ دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر کافروں کو مسلط کر دیا ہے۔ تو یہ حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ 7 صفر 1267 ہجری کو 84 سال کی عمر میں حضرت خواجہ محمد سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور اسی تاریخ کو توسہ شریف میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اور یہ ساری معلومات میں نے کتاب ہے نافع السالکین، جس کا اردو ترجمہ صاحبزادہ محمد حسین للہ ایک شہر کا نام ہے ضلع جہلم میں، یہ وہاں رہتے تھے، انہوں نے نافع السالکین کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ تمام معلومات میں نے آپ کو وہاں سے لکھ کر پیش کی۔